الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھیوں کو نہایت قیمتی اور بہت ہی زیادہ مفید تاکیدی نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 2 دروس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پیارے ساتھی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی ہوئی 7 نصیحتوں کا آغاز کیا. اللہ مالک کی توفیق سے 4 کا ذکر ہو چکا ہے. آج کے سبق میں آئیے بقیہ 3 انتہائی قیمتی نصیحتیں سنتے ہیں. اللہ کرے کہ کہنے والے ناکارے اور آپ حضرات و خواتین کو اس سے دنیا و آخرت میں فائدہ ہو جائے. اس حدیث کو امام احمد اور امام طبرانی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے خلیل یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی تاکیدی نصیحت فرمائی. ان میں سے 4 کا ذکر ہو چکا، بقیہ 3. وَأَنْ أَتَكَلَّمْ بِمُرِّ الْحَقِّ. 5ویں تاکیدی نصیحت یہ تھی کہ حق بات کڑوی وہ کہوں. حق کہنے کے لیے یہ نہ دیکھوں کہ وہ شیریں ہو، کہ وہ لازماً شوگر کوٹڈ ہو. نہیں، حق بات کہنا ہے چاہے وہ کڑوی ہو. اور نوٹ فرمائیے، اللہ کی فضل و کرم سے جس کا مزاج حق کہنا بن جائے اس کی بات کا وزن اللہ اور رکھتے ہیں. اگر حق کہنے والا بھی کھوٹا ہو، کہیں حق کہے کہیں ناحق کہے، جہاں دل چاہے وہاں حق بولے، جہاں دل نہ چاہے وہاں باطل کو حق کر کے پیش کرے، یہ بندہ کھوٹا ہے، حق کے لیے بھی دبا ہے. اگر آدمی اپنی زندگی کا طریقہ ہی حق گوئی بنائے، سچی بات کہنا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ابتدائی طور پر اپنے بیگانے ناخوش ہونے کے باوجود آخرش اسی کی تائید کرتے ہیں اور اس پر راضی ہو جاتے. 6 تاکیدی نصیحت وَأَلَّا تَأْخُذَ بِي بِاللَّهِ اللَّوْمَةَ لَائِمٍ. اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت وہ مجھ پر طاری نہ ہو. بات وہ کہنا ہے جو اللہ کی پسند کی ہے. توجہ فرمائیے حضرات و خواتین، بات دونوں میں سے ایک ہی ہوتی ہے. اگر مشن یہ ہو اللہ بھی راضی ہو جائے، بندے بھی راضی ہو جائیں، گاڑی نہیں چلے. ہو سکتا ہے 2 4 6 باتوں میں لوگ بھی اللہ کی بات پہ راضی ہوں، لیکن ہمیشہ تو ایسے نہیں. آدمی بات کرتے ہوئے اپنا ہدف
اپنا گول، اپنا ٹارگٹ اللہ کی بات کا کہنا بنائے. کوئی پسند کرے نہ کرے، میرے اللہ کو میری بات پسند ہے. ساتویں اور آخری نصیحت، وَأَلَّا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، کہ میں لوگوں سے سوال کچھ بھی نہ کروں. مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے، جو آدمی لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے وہ دیکھتا ہی رہتا ہے. اس کی زندگی محتاجی میں کٹ جاتی ہے، عزت کھو بیٹھتا ہے اور آنکھیں سیر نہیں ہوتی، دل سے راب نہیں ہوتا. اور جو شخص عزم کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سوا کسی کا دست نگر محتاج نہیں بننا، تو کیا اللہ کے خزانوں میں کمی ہے؟ اللہ بہت کافی ہیں. حضرات صحابہ کے بارے میں یہاں تک آیا ہے، ان میں سے کچھ اصحاب ایسے تھے، اگر سواری پہ سوار ہیں، چھڑی زمین پر گر گئی تو کسی شخص کو یہ نہیں کہنا کہ چھڑی مجھے پکڑا دو، بلکہ سواری سے اترے، چھڑی اٹھائی، دوبارہ سوار. اللہ کے فضل و کرم سے یہ عادت بنانے کی، جب آدمی اس کے لیے کوشش کرے اللہ اس کی مدد کر دیتے ہیں. اور جو پہلے ہی سے کسی پہ نگاہ رکھے اللہ اسے قطع نیاز کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے ان 7 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 آج سنی گئی، 4 پہلے گزر چکی ہیں. 7 کا خلاصہ ایک مرتبہ حضرات و خواتین پھر سن لیں. نمبر 1، مسکینوں سے محبت کرنا اور ان کے اپنے آپ کو قریب کرنا. نمبر 2، اس کو دیکھنا جو دنیاوی طور پر اپنے سے نیچا ہو، اس کو نہ دیکھنا جو دنیاوی طور پر اپنے سے اوپر ہو. نمبر 3، صلہ رحمی کرنا اگرچہ رشتہ دار ظلم کریں. نمبر 4، بہت زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. نمبر 5، حق بات کہنا. نمبر 6، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اور نمبر 7، لوگوں سے مانگنے کا دروازہ نہ کھولنا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہی سنی بات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے فوت ہونے والوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، محتاجوں کی نیک حاجات پورا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، بگڑی ہوئی اولادوں کی اصلاح فرما، اولادوں کے رشتوں کے لیے پریشان ماں باپ کو بہترین مبارک رشتے عطا فرما. رشتوں کے بعد جو ماں باپ پریشان ہیں اے مولا کریم ان کی مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین.